وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے بہانے بنائیں گے. اے نبی فرما دیجئے، آپ اس وقت فرما دیجئے گا تم بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبریں بتا دی ہیں اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو دیکھیں گے. پھر تم عالم الغیب کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں خبر دے گا جو تم عمل کرتے تھے. اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کی طرف چلے گئے، راستے میں جو بے سر و سامانی کی کیفیت تھی میں اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. 18 آدمیوں کے لیے صرف ایک اونٹ تھا اور کھانے کو پورے دن میں صرف ایک کھجور ملتی تھی اور پانی کا یہ حال تھا دور دراز تک پانی نہیں ہوتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے راستے میں تبوک کے چشمے کا معجزہ بھی دکھایا اور اسی
چشمے کی وجہ سے آج سارا تبوک جو ہے سرسبز و شاداب ہے۔ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے رومی حکومت کے دل میں اس حد تک مسلمانوں کا روپ ڈال دیا کہ وہ لوگ میدان جنگ میں نہ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 20 دن تک ان کا انتظار کیا کہ شاید وہ آج آ جائیں، کل آ جائیں، لیکن 20 دن تک انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا سفر اختیار فرما لیا۔ یہ غزوہ تبوک کے سفر پر آپ کو 15 دن جانے کے لگے، 15 دن آنے کے لگے، اور 20 دن آپ وہاں پہ رہے۔ اب جب آپ وہاں سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستے میں ہی بتا دیا کہ جب آپ مدینہ واپس پہنچیں گے تو منافق آپ کے سامنے آ کر بہانے بنائیں گے، تو تم انہیں کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات کی خبر دے دی ہے، ہم تمہاری باتوں پہ یقین نہیں کریں گے۔ ویسے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ اس جنگ میں ہر ایک کے لیے جانا فرض تھا، لہذا منافق جو تھے مسلمان تو سارے کے سارے جہاد کے لیے چلے گئے، لیکن منافقین کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک تو وہ منافق تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر جانے سے قبل ہی اجازت لے لی کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، جس کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ایک گروہ ایسا تھا کہ جو چلے تو گئے لیکن مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے۔ تیسرا گروہ ایسا تھا جو کہ جہاد پر نہ گئے اور ان کی تعداد 80 سے زائد تھی، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بہانے بنائے، جھوٹی قسمیں کھائیں اور یہ چاہا کہ ہم جھوٹی قسمیں کھا کے اپنی پوزیشن صاف کر لیں۔ انہی کا ذکر یہاں پہ ان آیات میں آ رہا ہے کہ تم جب بہانے بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں تمہارے حالات سے آگاہی دے دی ہے، تمہیں دنیا میں بھی اب تمہارے جو کارکردگی ہے اس کو پرکھا جائے گا، اور پھر قیامت کو بھی اللہ کے حضور بھی تم جواب دہ ہوگے، تو وہ تمہیں خبر دے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ عنقریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر آؤ گے تاکہ تم ان سے منہ موڑ لو، تو ان سے منہ موڑ لو، یہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ کماتے تھے۔ وہ تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اور اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو نافرمان قوم سے راضی نہیں ہوتا۔ دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور یہ امکان زیادہ ہے کہ وہ دین کی حدود کو نہ سمجھ سکیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ عرابی کی جمع عراب ہے۔ بدو اس کا معنی دیہاتی یا جانگلی یا بدو لوگ ہیں۔ یہ لوگ چونکہ شہر کے مہذب ماحول کے عادی نہیں ہوتے، ان کی طبیعت میں درست پن، کھردرا پن ہوتا ہے۔ ان کا اسلام بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو اس لیے قبول کر لیا کہ اسلام عرب کی برتر قوت بن چکا تھا، ورنہ انہیں اسلام کے اخلاقی قواعد و ضوابط، حدود و قیود سے آگاہی نہ تھی۔ یعنی انہوں نے اسلام کو اپنے شعور سے قبول نہیں کیا، بلکہ اسلام چونکہ اب سیاسی قوت بن چکا تھا، اور وہ اگر اسلام قبول نہ کرتے تو ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے بدوؤں نے اسلام قبول تو کر لیا، لیکن اسلام کی حقانیت، اس کی خوبصورتی، اس کی سچائی سے اس طرح آگاہ نہ تھے جیسے مخلص مسلمان، اور ایسا ہونے کے امکانات بھی کم تھے، کیونکہ بدو جس زندگی کے عادی ہوتے ہیں اس میں نہ علمی محفلیں ہوتی ہیں، نہ علمی مجالس ہوتی ہیں، انہیں تو صرف اپنے کھانے اور پینا، ان کی زندگی صرف کھانا اور پینا ہی ہوتی ہے۔ اور بدوؤں میں سے بعض ایسے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کو وہ تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے معاملے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب عرب لوگ ایمان لے آتے تھے تو انہیں زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی تھی۔ عرب لوگ چونکہ قبائلی سسٹم کے عادی تھے، یہ کسی مرکزی نظام کے عادی نہ تھے، اس لیے جب انہیں زکوٰۃ دینی پڑتی تو یہ اس کو اپنے لیے چٹی سمجھتے،
اور مسلمانوں کے بارے میں یہ انتظار کرتے رہتے کہ کب مسلمانوں کا سیاسی طور پر ان کی قوت کم ہو جائے اور ہماری جان اس زکوٰۃ کے دینے سے چھوٹ جائے۔ ان کے اور بدوؤں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے بارے میں زمانے کی گردش کے منتظر ہیں، انہی پر ہی بری گردش ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بد دعا دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور بعض بدو ایسے ہیں جو واقعی اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ خرچ کریں گے تو رسول ہمیں دعا دیں گے۔ سنو، ان لوگوں کے لیے ان کا مال خرچ کرنا واقعی قربت کا ذریعہ ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور سبقت لے جانے والے پہلے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نیکی کے ساتھ پیروی کی، سبقت لے جانے والے پہلے وہ لوگ تھے جو اولاً ایمان لے آئے، خواہ مہاجرین ہو خواہ انصار ہو، اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا تیار کی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ اتنے مشکل حالات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے تھے، اور یہ جہاد کس کے مقابلے میں تھا؟ دنیا کی واحد سپر پاور کے مقابلے میں، اتنی بے سر و سامانی کی حالت میں، اتنی سخت گرمی میں، قحط کے زمانے میں، اور سب سے بڑھ کر سب سے بڑی جنگی قوت کے مقابلے میں جانے کا رعب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ جن لوگوں نے رسول کا اتنی مشکل مہم میں ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں، بدو ہیں، ان میں سے کچھ منافق ہیں، اور مدینہ والوں میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، اور پھر وہ بڑے عذاب یعنی آخرت دوزخ کے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ منافقین کو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں ملتی ہی رہتی تھیں، لیکن اس کے باوجود اپنے نفاق پر اڑے ہی رہتے۔ اور دوسرے وہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، انہوں نے نیک اور برے عمل ملا دیے، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان تھے۔ یہ وہ سچے مسلمان تھے جن کا ماضی بے داغ تھا، سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ مسلمانوں میں بھی آپ سمجھ لیجئے کہ 3 گروہ تھے غزوہ تبوک کے حوالے سے۔ ایک تو وہ بڑا گروہ جو غزوہ تبوک میں پورے اخلاص کے ساتھ شامل ہوا، دوسرا وہ گروہ جو کہ مخلص تھے، ان کا ماضی بے داغ تھا لیکن اپنی سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہ جا سکے۔ یہ 7 لوگ تھے، ابو لبابہ بن عبد منذر اور ان کے 6 ساتھی۔ ان لوگوں کو جب یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، ان کو شدید ندامت نے آ لیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا اور دل میں ٹھان لی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ہمیں نہیں کھولیں گے تب تک ہم اسی حالت میں رہیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر اپنے ہاتھ سے کھولا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کو اپنی غلطی کا احساس دلائے بغیر ہو چکا تھا۔ وہ تین صحابی تھے جو کہ سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہ جا سکے، لیکن انہوں نے ان 7 لوگوں کی طرح اپنے آپ کو سزا نہیں دی۔ ان 3 لوگوں کا معاملہ جو تھا مؤخر کر دیا گیا تھا۔ یہاں ان 7 لوگوں کا ذکر ہے، وہ دوسرے جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
احساس دلانے سے پہلے ہی انہیں احساس ہو گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا. یہ ستون آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہیں اور انہیں توبہ کے ستون کہتے ہیں. انہوں نے اپنے نیک عمل اور برے عمل ملا دیے. شاید کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اے نبی، ان کے مالوں میں سے صدقہ قبول کیجئے جو ان کے مالوں کو پاک کر دے، ان کا تزکیہ کیجئے اور ان کے لیے دعائیں کیجئے. آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ کتنا مہربان ہے. ان کی دعا بھی ان کی توبہ بھی قبول کر لی اور ساتھ اپنے نبی سے بھی کہا کہ آپ ان سے مال بھی قبول کیجئے اور ان کے لیے دعا بھی کیجئے، کیونکہ آپ کی دعا سے ان کو سکون ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے جو اللہ کے حضور خالص نیت کے ساتھ توبہ کر لیں. اللہ کیسی توبہ قبول کرتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. انسان جتنی سمندر کی جاگ جتنے گناہ لے کر آئے اور اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اللہ اس سے کہیں زیادہ مغفرت لے کر آتے ہیں اور اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ توبہ خالص دل سے ہو، اور خالص توبہ کی جو نشانی ہے وہ اصلاح ہوتی ہے. انسان آئندہ وہ کام دوبارہ نہ کرے اور اپنی ہمیشہ کے لیے اصلاح کر لے. اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اور ان سے کہہ دو تم عمل کرو، ان قریب تمہارے عملوں کو اللہ بھی دیکھے گا، اس کے رسول بھی دیکھیں گے اور مومن بھی دیکھیں گے. تمہاری اس موقع پر تو توبہ قبول ہو گئی، لیکن چونکہ تم ایک اہم موقع پر تم پیچھے ہٹے رہے، اس وقت تمہیں چاہیے تھا کہ اپنی خدمات پیش کرتے. اس غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ تم نے سستی کی ہے، لہٰذا آئندہ سے تم انڈر آبزرویشن ہوگے. پرانا قصور تمہاری توبہ کی وجہ سے معاف، لیکن آئندہ تمہاری نگرانی کی جائے گی. مومن بھی تمہاری نگرانی کریں گے اور پھر اس کے بعد تم عالم الغیب اور شہادت کے پاس جاؤ گے قیامت میں. تو اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے. اور دوسرے جن کا معاملہ اللہ کے حکم تک ٹھہرا ہوا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ تو جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہ وہ 3 لوگ تھے جو کہ سستی کی وجہ پر غزوہ تبوک میں نہ گئے. ان کے معاملے میں اللہ نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، ان کا ذکر آگے آ رہا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی تکلیف دینے کے لیے، کفر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے کمین گاہ مہیا کرنے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں اس سے قبل، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں ہم نے تو بھلائی کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. یہ مسجد منافقین نے اپنی ناپاک سازشوں کی تکمیل اور تخریب کاری کے اڈے کے طور پر بنائی. اس کام میں بنیادی کردار ابو عامر راہب نے ادا کیا. جس طرح عبداللہ بن ابی آپ کو اپنا سیاسی حریف سمجھتا تھا، ابو عامر راہب آپ کو دین کے میدان میں، روحانیت کے میدان میں اپنا حریف سمجھتا تھا. یہ شخص عیسائی تھا اور مدینے کے لوگ اس پر بڑا اعتقاد رکھتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ظاہر ہے یہ پیچھے رہ گیا. اس کے دل میں بھی اسی طرح بغض اور حسد تھا جیسے عبداللہ بن ابی کے دل میں تھا. ابو عامر راہب نے یہ پروگرام بنایا کہ وہ کیسرے روم جو کہ عیسائی تھا اس کے پاس جائے اور اس کو مدینے پر حملہ کرنے کی دعوت دے، اور ساتھ ہی اس نے اس سلسلے میں منافقین کو ساتھ ملا لیا، اور منافقین نے اور اس نے مل کے ایک مسجد بنانے کا ارادہ کیا. اس مسجد سے کا جو بنیادی مقصد تھا مسلمانوں کو تکلیف دینا، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا اور اللہ کے دشمنوں کے لیے ایک اڈا مہیا کرنا تھا. منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم نے یہ مسجد اس لیے بنائی ہے کہ مسجد قباء دور ہے جہاں بارش میں پہنچنا مشکل ہے، بارش میں عام مسلمانوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو آپ ہماری اس مسجد میں آئیں اور اس مسجد کا افتتاح کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غزوہ تبوک جا رہے تھے، آپ نے واپسی پر مسجد میں آنے کا وعدہ فرما لیا. آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوئیے گا
ایک وہ مسجد جس کی تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہے پہلے دن سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اس مسجد میں آپ کبھی نہ جائیے گا، کیونکہ اس مسجد کی بنیاد غلط جذبات اور غلط مقاصد کے لیے رکھی گئی ہے۔ ہاں، مسجد نبوی میں آپ ضرور جائیے۔ مسجد نبوی میں بہت سے لوگ ہیں جو محبت رکھتے ہیں کہ وہ گناہ سے پاک ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ تو پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اللہ کی رضامندی پر رکھی ہو وہ بہتر ہے، یا کہ وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلے گرنے والے گڑھے کے کنارے پر رکھی ہو جو اس کو دوزخ کی آگ میں لے کر جا گرے؟ اور اللہ تعالیٰ تو ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان لوگوں نے جو عمارت بنائی ہے وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شک ہی پیدا کرتی رہے گی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں، یعنی ان کو موت آ جائے، تو موت آنے تک یہ مسجد جو ہے وہ ان کے لیے آزمائش ہی بنی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب ان آیات کے نزول کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ وہ اس مسجد کو آگ لگائیں، تو اس مسجد کو آگ لگا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال اس لیے خرید لی ہیں کہ ان کے لیے اس کے بدلے میں جنت ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں اور قتل کرتے ہیں اور خود قتل کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ وعدہ سچا ہے، برحق ہے۔ یہ وعدہ تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ اور اپنے وعدے کو اللہ سے زیادہ کون پورا کرنے والا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، اپنی اس سودے کے ساتھ خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ سے کیا۔ کیا اللہ سے وعدہ کیا کہ تمہاری مال اور جانوں کو اللہ نے خرید لیا، اور اس کے بدلے میں تمہیں کیا دیا؟ جنت۔ مسلمان جہاد کرتے ہیں، کافروں کو قتل کرتے ہیں اور خود شہید ہو جاتے ہیں، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل اور قرآن سب کتابوں میں کیا۔ تو تم اے مسلمانوں اپنی تجارت کے ساتھ، اپنے سودے کے ساتھ خوش ہو جاؤ جو تم نے سودا کیا، اور یہی وہ کامیابی بڑی ہے۔ ہاں جی، آج مسلمانوں میں سے کون ہے یہ سودا کرنے والا؟ ذرا سوچے تو صحیح، ذرا ٹھہر جاتے ہیں یہاں پہ۔ اللہ کے اس سودے کی ہمیں بھی کوئی قدر ہے یا نہیں ہے؟ خواتین تو بڑے آرام سے کہہ دیں گی کہ جی ہم تو عورتیں ہیں، ہمارے پر تو جہاد فرض ہی نہیں ہے۔ کیا ہم نے اپنے بیٹوں کو اس جہاد کے لیے تیار کیا؟ کیا اپنے بھائیوں کو اس جہاد کے لیے تیار کیا؟ کیا اپنے شوہروں کو اس جہاد کے لیے تیار کیا؟ سوال ہی بہتر ہے۔ اصل بات یہ ہے آج ہم اسلام کی روح سے بڑی دور چلے، آج ہم اسلام کی روح سے بڑی دور چلے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو اپنا بہت بڑا احسان سمجھ کے بتا رہے ہیں، ہمیں اس احسان کی کوئی قدر ہی نہیں، کوئی ذوق اور شوق ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گی، حدیث میں آتا ہے جس شخص کے دل میں جہاد کا جذبہ نہیں تھا، نیت بھی نہیں تھی، وہ نفاق کی موت مرا، وہ نفاق کی موت مرا۔ تو لہذا نیت ضرور رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم تیرے راستے میں جہاد کریں گے۔ عمل کی کوتاہیاں اپنی جگہ، لیکن کم از کم ارادے تو باندھ لینے چاہیے۔ کوئی ماں اپنے بچے کو جہاد کے لیے تیار کرتی ہے، کوئی اپنے بھائی کو، کوئی اپنے بیٹے کو۔ آج کی مائیں بانجھ ہو گئی، آج کی مائیں مجاہد نہیں جنتی، آج کی مائیں اللہ کے راستے میں کام کرنے والے لوگوں کی تربیت نہیں کرتی۔ حضرت حنا نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے تیرے راستے میں وقف کر دوں گی، اور یہاں پہ جہاد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج ہماری ماؤں کے اندر یہ جذبے نہیں، حالانکہ وہ اللہ بہت قدردانی کرنے والا ہے۔ حضرت حنا نے جب یہ نظر مانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا؟
حضرت عیسیٰ ابن مریم حضرت مریم کے ہاں پیدا ہوئے، اور یہ وہ دنیا کے واحد انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر کے معجزہ بنا دیا۔ اللہ اتنی قدردانی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی، اور یہاں بھی جو اللہ کی خاطر اپنی جان اور مال قربان کرتے، اللہ اسے جنت کا سودا کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمیں لون کے سودے تو اچھے لگتے ہیں، کلاسک لون کا اشتہار آ جائے ساری خواتین بھاگ کے چلی جائیں گی، وہاں کہیں سیل لگی ہو، اللہ نے جہاں پہ وعدے کیے ہم عورتوں کو اس سے بالکل اندھی اور بہری، اللہ ہم عورتوں کو ہدایت۔ میں آپ کو بتاؤں، مائیں ہی تیار کرتی اپنے بچوں کو جہاد کے لیے، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو۔ عورت کا کردار بہت عظیم ہے، یہ نہ سوچئے گا کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی، نہیں، عورت حضرت آسیہ جیسی ہوتی ہے، فرعون کے گھر میں رہ کر موسیٰ پہ ایمان لاتی، حضرت مریم جیسی ہوتی ہے، اکیلی تن تنہا پوری دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم چھوٹی سی بچی ہیں جن کو دنیا کے جو آزمائشوں کا اندازہ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے میں نے تمہیں نکاح کے بغیر بیٹا دینا ہے، تیار ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر کتنی قدردانی فرماتے ہیں، عورت چٹان جیسی مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی مثال دی، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کی اور حضرت نوح کی بیوی کی مثال دی، دونوں کے شوہر نبی ہیں، پیغمبر ہیں، یہ دونوں ان پر ایمان نہیں لائے۔ چاہے تو عورت حضرت آسیہ جیسی چٹان ہو جو کہ فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے، اور چاہے تو نبیوں کی بیوی ہو اور ان کے گھر میں رہ کر ان پر ایمان نہ لائے، اور چاہے تو حضرت مریم جیسی بچی ہو اور ساری دنیا کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جائے اللہ کے حکم کی فرما برداری میں، تو عورت بہت مضبوط چیز۔ اللہ تعالی ہم عورتوں کو اپنی اس طاقت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق، لیکن اس کے لیے لازمی ہے پہلے اپنے جذبے تو اللہ کے لیے خالص کر لیں، پہلے اپنے جذبے تو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اس کے بعد اگلی باری آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سارا کچھ سمجھنے کی توفیق دے، اس کے لیے ہمارے دلوں میں شوق پیدا کر دے، ہمارے لیے اس کے لیے جذبے پیدا کر دے، اور اس کے لیے قربانی دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ سودا کرنے والا کتنا مہربان ہے، اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ جان و مال خود اللہ کی دین ہے، اسی کی ملکیت ہے، وہ جب چاہے ہم سے چھین سکتا ہے، جب چاہے ایک سانس کی ڈوری کھینچ لے اور زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالی مہربان ہے، انسان کے پاس جو چیز اس کی ملکیت نہیں، ایک امانت ہے، وہ انسان سے مانگتے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ ہے کہ نہیں اس کی مہربانی؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی اللہ کے راستے میں، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ انسان اللہ کے راستے میں جان بھی دے دیتا ہے، اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ جان کس نے دی تھی؟ وہ میری تھی، وہ تو اللہ کی دی تھی۔ تو اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال ہم اللہ ہی کے راستے میں دے دیں، سچی بات بتاؤں حق تب بھی ادا نہیں ہوتا۔ اس کی مہربانی ہے کہ جو اس نے ہمیں جان دی، جو اس نے ہمیں مال دیا، وہ ہم سے مانگتا ہے اور مانگ کے ہم سے سودا کرتا ہے جنت کا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دیں، اپنی جان، اپنے مال، اپنے اوقات، اپنی صلاحیتیں، تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ صلاحیتیں کس نے دی تھی؟ یہ زندگی کس نے دی تھی؟ یہ مال کس نے دیا تھا؟ یہ جان کس نے دی تھی؟ یہ کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ کا تقاضا انسان سے یہی ہے۔ یہ جان، یہ مال، یہ صلاحیتیں، یہ وقت، یہ کوششیں، یہ محنتیں، یہ اولاد، یہ سارا کچھ کس کی عطا ہے؟
بولنے تو صحیح، آپ نے بازار سے خرید لی تھی یہ ساری چیزیں، پھر کس کے راستے میں لگنی چاہیے؟ پھر یہ انسان کے انتہائی ناشکر گزاری ہے کہ نعمتیں تو وہ رب دے اور ہم خرچ اس کی نافرمانی میں کریں۔ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ تو دوبارہ یہ شعر یاد کر لیجئے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق دے، اپنی زندگی، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات، اپنا سارا کچھ اللہ کے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تو کہیں نا، ارادہ تو کریں نا۔ میں نے مانا یہ کام بڑا مشکل ہے، لیکن ارادہ تو کرنا ہے، نیت تو کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ سے بیٹھے بیٹھے یہاں پہ وعدہ کریں، اللہ سب کچھ تیرا دیا، اللہ سب کچھ تیری نعمتیں، میرا تو اللہ اس میں کچھ بھی نہیں، کہ کچھ ہے میرا نہیں، تو پھر یہ کس کے راستے میں لگنا چاہیے؟ اللہ ہی کے راستے میں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو تم اپنے سودے کے ساتھ خوش ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تم سے سودا کیا، اور یہی وہ کامیابی بڑی ہے۔ اصل بات ہے شیطان نے ہماری مت مار دی، شیطان نے ہمیں کامیابی کے بدلے میں کیا سکھا دیا؟ بلڈنگ، عیش و عشرت، مال و دولت، سٹیٹس، بینک بیلنس، اور یہ اور وہ۔ حالانکہ ہماری اصل کامیابی کون سی تھی؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل وہ کامیابی۔ اگر یہ نہیں پھر سب کچھ بربادی ہی بربادی۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ اب یہ سودا اللہ کن سے کرتے ہیں؟ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ عبادت کرنے والے، عبادت گزار ہوتے ہیں، اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہوتے ہیں، رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہوتے ہیں، اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ان مومنوں کی صفات ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سوچئے یہ صفات میرے اندر ہیں، توبہ کرنے والے، اللہ کے عبادت گزار، اللہ کی تعریف کرنے والے، اللہ کے شکر گزار، اور یہ شکر صرف زبان سے نہیں عمل سے ہونا چاہیے۔ ہماری ساری زندگی نظر آنی چاہیے کہ یہ اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہے، جو کہ عملی شکر کا انداز ہے۔ اور روزہ رکھنے والے، اللہ کے حضور جھکنے والے، اللہ کے حضور سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کے بیان کردہ حدود کو سے آگے نہ بڑھنے والے، ان کی حفاظت کرنے والے، ایسے مومنوں کو اے نبی آپ خوشخبری دے دیجئے۔ نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کریں، استغفار کریں، وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ واضح ہو چکا ہو کہ وہ دوزخ والے ہیں۔ حضرت مسیب بن حزن کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو آپ اس کے پاس گئے، وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے چچا سے کہا، چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو تو میں اللہ کے ہاں تمہارے حق میں دلیل پیش کروں گا۔ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہنے لگے، کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ دونوں برابر یہی کہتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت دیتے رہے۔ ابو طالب نے آخری بات کہی، وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تمہارے لیے بخشش مانگتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی کہ رشتہ دار اگر کے باروں میں اگر یہ وضاحت واضح ہو جائے کہ وہ شرک پر ان کا خاتمہ ہوا ہے تو تم ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب ایسے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے جو زندہ ہوں، اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے۔
اور حضرت ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے باپ سے کیا تھا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم پر بھی واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تب تک حضرت ابراہیم کو یہ بھی امید تھی کہ شاید وہ سیدھے راستے پر آ جائے، لیکن جب حضرت ابراہیم کو یہ کلیئر ہو گیا کہ میرا باپ شرک کو چھوڑنے والا نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم اپنے باپ سے بری ہو گئے، ان کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دی۔ بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور بڑے تحمل والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح کر دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شے کو جانتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پر اور انصار اور مہاجرین پر مہربانی کی جنہوں نے نبی کی مشکل گھڑی میں پیروی کی۔ یہ مشکل گھڑی سے مراد غزوہ تبوک کی ہے، قرآن مجید خود اس کو مشکل گھڑی کہتا ہے۔ اس چیز کے بعد کہ جب بعض لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہونے لگے تھے، اتنا مشکل وقت تھا، شدید گرمی تھی، فصلیں پک کر تیار ہونے والی تھی، اس سے پہلے قحط پڑا ہوا تھا، لمبا سفر تھا اور سواری وغیرہ کی بہت قلت تھی، خوراک کی بڑی قلت تھی، اور سب سے بڑھ کر دشمن دنیا کی سپر پاور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے مسلمانوں کو توفیق دی کہ انہوں نے نبی کا ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی مہربانی کا اظہار کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، بے شک وہ ان کے اوپر شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان 3 آدمیوں پر بھی مہربانی کی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان کے اوپر زمین فراخ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے خیال کیا کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی جائے پناہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ وہ 3 لوگ ہیں جن کا ذکر پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ ان تینوں کے نام کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے۔ یہ لوگ غزوہ تبوک سے پہلے کئی مرتبہ اپنے خلوص کا ثبوت دے چکے تھے۔ انہوں نے دوسرے لوگوں کے برعکس کوئی بہانہ نہیں تراشا، بلکہ آ کر اعتراف گناہ کر لیا کہ صرف سستی کی وجہ سے یہ جنگ میں شامل نہ ہو سکے۔ آپ نے صحابہ کرام کو ان سے قطع تعلق کا حکم دے دیا۔ مزید 40 دن کے بعد بیویوں کو بھی علیحدگی کا حکم دے دیا گیا۔ 50 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور نہ صرف توبہ قبول فرمائی بلکہ شفقت بھرے انداز میں ان کی سچائی کی تعریف بھی فرما دی۔ بہت سی حدیث میں حضرت کعب بن مالک کی ہی زبان سے ان کا واقعہ بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ اللہ نے کسی کو سچ کہنے کی توفیق دے کر اس پر اتنا بڑا احسان کیا ہو جتنا مجھ پر کیا ہے۔ میں نے اس وقت سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اسی بارے میں اتاری، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مدینہ والوں کے لیے اور ان بدوؤں کے لیے جو ان کے گرد و نواح میں بستے ہیں، یہ مناسب نہیں کہ وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں اور اپنی جانوں کو آپ کی جان سے عزیز سمجھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پسینہ گرے ان کا وہاں پہ خون گرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مسلمانوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اس لیے کہ مجاہدین اللہ کی راہ میں پیاس، تکان یا بھوک کی جو بھی مصیبت جھیلتے ہیں، یا کوئی ایسا مقام طے کرتے ہیں جو کافروں کو ناگوار ہو، یا وہ دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ جب کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اس کی پیاس کا بھی اس کو ثواب ہوتا ہے، اس کی بھوک کا بھی اس کو ثواب ہوتا ہے، اس کے قدم اٹھانے کا بھی اس کو ثواب ہوتا ہے، اس کو اس کے بدلے میں نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔
اور یہ مجاہد جو تھوڑا خرچ کریں یا زیادہ خرچ کریں، کوئی وعدی طے کریں، تو یہ سب کچھ ان کے حق میں اجر کے طور پر لکھ دی جاتی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتے۔ اور رب کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے کہ مجاہدین کو بھوک لگے، بھوک کا بھی ثواب، اور ان کو تھکاوٹ ہو، تھکاوٹ کا بھی ثواب، ان کو پیاس لگے، پیاس کا بھی ثواب، قدم بڑھائیں، قدم بڑھانے کا بھی ثواب، ان کی ہر بلکہ پریشانی اگر ان کو آتی ہے، اس پریشانی کا بھی ان کو ثواب ملتا ہے۔ اگر ان کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ والا معاملہ ہمارے حق میں اللہ نے رحمت کر دی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں ان کی اس خوشی کا بھی ان کو ثواب ملتا ہے۔ یہ اس رب کی مہربانیاں ہیں، وہ جب عطا کرتا ہے تو اتنا بے بہا عطا کرتا ہے۔ اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ تمام کے تمام جہاد کے لیے نکل جائیں۔ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، اور جب وہ اپنے لوگوں کی طرف واپس جائیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ این میں دوران جنگ بھی علم کی محفلیں باقی رہنی چاہیے۔ ہر گروپ میں سے کچھ لوگوں کو دین سمجھنے کے لیے جہاد کے دوران بھی دین سیکھتے رہنا چاہیے۔ دین کی بیسکس تو ہر مسلمان کو آنی چاہیے، کیونکہ آپ نے کئی دفعہ میرے منہ سے ہی وہ حدیث سنی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ دین کی مبادیات تو ہر مسلمان پر فرض ہیں، لیکن جو ضرورتیں اسپیشلائزیشن کی مختلف پیشوں کے متعلق ہیں، اس کے لیے اگر ایک گروہ بھی ایسا آ جائے تو وہ گروہ کافی ہے۔ وہ گروہ اپنے پیشے کے متعلق واضح ہدایات حاصل کر لے اور یہ علم حاصل کرے، اور جب واپس جائے تو لوگ اس سے پوچھ لیا کریں۔ مثال کے طور پہ ایک گروہ ڈاکٹرز کا آ جائے، ایک گروہ وکیلوں کا آ جائے، ایک گروہ جیولرز کا آ جائے، ایک گروہ نان بھائیوں کا آ جائے۔ ہر ایک کے پیشے کے تقاضے فرق ہوتے ہیں اور مسائل فرق ہوتے ہیں، تو اسپیشلائزیشن تو کچھ لوگ بھی کر لیں تو کافی ہے، لیکن دین کی بنیادی باتیں سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور یہ جو علم کے ادارے ہیں اور یہ جو علم سیکھنے والے لوگ ہیں، ان کی کوششیں عین دوران جنگ بھی جاری رہنی چاہیے۔ کیا خیال ہے، جہاد کرنے والوں کو بھی علم کی ضرورت ہے کہ نہیں، کہ انہیں پتہ ہو جہاد کا مقصد کیا ہے، جہاد کے آداب کیا ہیں، جہاد کا اجر کیا ہے، جہاد کے لیے کون کون سے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ علمی محفلیں یہ لازمی ہیں ہر ایک کے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں سے جنگ کرو جن کا علاقہ تمہارے قریب ہے، اور وہ کافر تم میں ایسے کافروں سے جہاد کرو جن کا علاقہ تمہارے ساتھ ملتا ہے، اور وہ کافر تمہارے اندر سختی پائیں۔ مسلمان کافروں کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے اور مومنوں کے لیے بڑا نرم ہوتا ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، کافروں کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اور جان رکھو اللہ تعالیٰ تو متقین کے ساتھ ہے، اور جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہ طنز کے طور پر، مزاق کے طور پر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا۔ تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ صورت واقعی ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو وہ ان کی ناپاکی میں اور اضافہ کر دیتی ہے، اور وہ مر جاتے ہیں ایسے حال میں جبکہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ کیا یہ منافق یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ایک سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ آزمائے جاتے ہیں، پھر توبہ نہیں کرتے؟ کیسی آزمائش ہوتی تھی، ان کی سازشوں کے بانڈے پھوٹ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کی سازشیں علل اعلان بتا دیتے تھے، اس کے باوجود یہ شرمندہ نہیں ہوتے تھے۔ پھر یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے ایک منافق دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ پھر یہ پھر جاتے ہیں۔ ہوتا یوں تھا کہ منافق چونکہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، وہی اترتی، اللہ کے رسول جب مسلمانوں کو بلاتے تو یہ منافق بھی آ جاتے، ایک دوسرے کو کن اکھیوں سے دیکھتے، اور جب دیکھتے کہ کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا تو چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے کھسک جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے گا،
اس وجہ سے کہ وہ قوم ایسی ہیں جو کہ سمجھتے نہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر گراں گزرتی ہے اور تمہاری فلاح کا حریص ہے، مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو قرآن مجید میں فرما دیا تھا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور کبھی کہیں آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے انتہائی شفیق، انتہائی مہربان تھے، اور آپ کی مہربانی کی، آپ کی رحمت کی ابھی ہم نے آج مثال پڑھی ہے عبداللہ بن ابی کے ساتھ، جس نے آپ کے لیے قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنایا اپنی موت سے کچھ دن ہی پہلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کے ساتھ رحمت و شفقت کا سلوک کیا، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت بھی پھر آ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت مسلمانوں کے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تھی۔ اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اے نبی کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اللہ پر ہی توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بڑی بھاری مصیبت آتی، آپ زیادہ پریشان ہو جاتے، تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا پڑھنے کا حکم تھا۔ کون سی دعا؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی تھی جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ تو اس دعا کو یاد کر لیجئے، اور اس دعا کو جب بھی کوئی زیادہ بھاری مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، یہ دعا پڑھیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آسانی فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح